یسوع مسیح خدا سی ملی کارسته یسوع مسیح تمام گناه کو بخش دیا یسوع مسیح تاریکی کی طاقت دود کی یسوع مسیح بچا ان کا بچا مسیح خداوند ہے. جی اٹھے یسوع نے ہمیں ایک عظیم مینڈیٹ دیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ تیسرا دن تھا جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا اور ہمارے تمام انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے مرا. فجر کے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم یسوع کی قبر کی طرف جا رہی تھیں. جب وہ قبر کے دروازے کے قریب پہنچی، اچانک زمین ہل گئی اور ایک بڑا زلزلہ آیا. خدا کا ایک فرشتہ برف کی طرح سفید لباس پہنے آسمان سے بجلی کی طرح نیچے آیا. پھر اس نے اس بڑے پتھر کو ہٹا دیا جو قبر کے دروازے کو روک رہا تھا، اور اس پتھر پر بیٹھ گیا. جب قبر کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں نے فرشتے کو دیکھا تو وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہوش کھو بیٹھے. فرشتے نے عورتوں سے کہا، ڈرو مت، میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، لیکن یسوع یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا. جن عورتوں نے فرشتے کی باتیں سنی وہ بہت ڈر گئیں. فرشتہ بولتا چلا گیا، جلدی جاؤ اور یسوع کے شاگردوں سے کہو یسوع جی اٹھا ہے اور پہلے گلیل کو جائے گا. اگر تم وہاں جاؤ تو یسوع کو دیکھو گے. خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ عورتیں قبر سے نکل گئیں اور جلدی سے شاگردوں کو خبر سنانے کے لیے بھاگیں. آخر کار 11 شاگرد گلیل گئے اور یسوع کی ہدایت کے مطابق زیتون کے پہاڑ پر چڑھ گئے. وہاں یسوع نے اپنے شاگردوں کو خدا کے عظیم کام کے بارے میں بتایا جو انہیں مستقبل میں کرنا چاہیے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہماری باقیات، ہم جی اٹھے مسیح کی روح کے ساتھ خدا کے فرزند ہیں، اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت وہ وقت ہے کہ ہم اپنے خود غرض خیالات کو شیطان کے فریب سے خدا کے کلام میں بدل دیں. ہر عبادت میں مجھے پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کے مسیح کے نام پر اپنے خیالات اور ضد کو توڑنا چاہیے. پھر خدا کا کلام میرے کانوں میں آتا ہے، میرے دماغ میں داخل ہوتا ہے اور میری روح پر حکومت کرتا ہے. اس طرح میری روح اور جسم مضبوط ہو جائیں گے. عبادت کے دوران ہمیں پرانے سانپ شیطان کے سر کو کچلنا چاہیے.
جس کی وجہ سے ہم اپنے خیالات میں گم ہو جاتے ہیں اور مسیح کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی دنیا میں داخل ہوں، کیونکہ خدا روح ہے، لیکن انسان کبھی روح نہیں بن سکتا، صرف خدا ہی روح ہے۔ تو پھر خدا روح کون ہے؟ خدا سے الگ ہونے کے اصل گناہ کے ساتھ پیدا ہونے والی انسانیت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مسیح پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں عورت کی نسل اس زمین پر آیا، اور وہ مسیح ہے، حقیقی بادشاہ جو شیطان کا سر توڑتا ہے، جھوٹا جو ہمارے دلوں کو چراتا ہے، ہمیں مارتا ہے اور ہمیں تباہ کرتا ہے۔ اصل گناہ کے ساتھ پیدا ہونے والے تمام انسان گناہ اور موت کے قانون کے پابند ہیں۔ موت کا قانون ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور ہمیں ساری زندگی شیطان کا غلام بنا دیتا ہے، جس سے ہم ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ہر روز ہم لوگوں کے کاموں، لوگوں کے مسائل اور مادی چیزوں میں پھنسے ہوئے خوف، اضطراب، حوصلہ شکنی، مایوسی، غصے اور زخموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب بھی میں شیطان کے سر کو کچلتا ہوں، مسیح میرے دشمنوں کی موجودگی میں بھی مجھے انعام دیتا ہے۔ ہمیں بھی شیطان کی آواز سننا اور لوگوں کی روزمرہ باتیں کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تاہم نوجوان داؤد، جس نے مسیح کا تجربہ کیا، ناکامی اور تکلیف کی مشکلات کے درمیان بھی اعتراف کیا، میں نہیں ڈرتا کیونکہ مسیح میرا چرواہا ہے اور کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑی خوشی کے ساتھ آئیے مسیح کا نام لیں۔ یسوع ہی مسیح ہے، میں خدا کا فرزند ہوں، تمام مشکلات ختم ہوئیں، اے شیطان دور ہو، روح القدس سے معمور ہوں۔ عالمی انجیلی بشارت، زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب 18 سے 20 آیات کے مطابق یسوع کے کلوری کے پہاڑ پر صلیب پر مرنے کے بعد اور 3 دن بعد جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کا عظیم مشن دیا، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ایک بار جب میں اپنی بنیادوں کو سمجھتا ہوں اور ٹھیک ہو جاتا ہوں، ایک نیا چیلنج شروع ہوتا ہے۔ تو میری بنیادیں کیا ہیں؟ یہ بنیادیں یہ ہیں کہ میں خدا کا فرزند ہوں، خدا کی صورت میں پیدا کیا گیا ہوں، اور جب مسیح کی زندگی میرے بدن میں آتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہر عمل میں آنے والی مشکلات برکتوں کے لیے ایک قدم ہے۔ جب آپ عبادت کے ذریعے خدا کی طرف سے دیا گیا جواب پاتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت، حقیقی سکون اور راحت ملے گی۔ مجھے اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھے چنا اور مجھے بلایا ہے۔ اگر میں وہی استعمال کرتا ہوں جو مسیح نے میرے جسم میں کیا، میں مسیح کا تجربہ کر سکتا ہوں، میں روحانی دنیا کو جانتا ہوں، اور مسیح حقیقی بادشاہ کے ذریعے میں اپنے آپ کو شیطان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور شیطان کے کام کو تباہ کرنے کا بادشاہ کا کام کروں گا، اور مسیح کے نام پر ایک کاہن کا کام کریں، حقیقی کاہن جس نے تمام لعنتوں
اور آفات کو حل کیا۔ گناہ کی طاقت سے بچیں اور بائبل میں پائے جانے والے جوابات سے لطف اٹھائیں۔ مسیح کے ذریعے نبی کے کام کر کے حقیقی نبی جو سچائی اور زندگی اور خدا سے ملنے کا راستہ ہے۔ صرف آج کے لیے آئیے بے ایمانی کے ان تمام الفاظ کو کاٹ دیں جو مسیح کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں آپ کو روحانی سمٹ بننے کی برکت دیتا ہوں۔ خدا کے کلام کو آپ کے جسم اور دماغ پر لاگو کرتا ہوں تاکہ خدا کے عظیم مشن کو حاصل کیا جا سکے جو کہ عالمی انجیلی بشارت ہے۔ قادر مطلق خدا اس یقین دہانی کے ساتھ کہ میں خدا کا فرزند ہوں جس کو تو نے چنا اور بلایا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ مسیح جو آسمان اور زمین پر اختیار رکھتا ہے نے میرے جسم سے اصل گناہ کو ہٹا دیا ہے اور مجھے ہر روز نئے سرے سے شروع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یسوع مسیح کی محبت کے ساتھ جس نے مجھے بلایا اور مجھے ایک عظیم مینڈیٹ دیا، مجھے عالمی انجیلی بشارت کا روحانی سربراہ بننے دے جو 237 قوموں کے لیے ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔